کیا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ وقتاً فوقتاً آپ کو ہم تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ فوج کے جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جو ایک ناخوشگوار واقعہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی نے ہمیشہ اس چیز کو کنڈیم کیا ہے۔ ماضی میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جو نیشن پلان پہ اگر عمل درآمد پوری طرح ہوتا تو شاید یہ واقعات پیش نہ آتے۔ ہم پاکستان کی سیکیورٹی فورس کے ساتھ، پاکستان کے فوج کے ساتھ، پاکستان کی پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان کی قوم آج بھی کھڑی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ لیکن جب تک اس ملک میں سزا و جزا کا عمل نہیں ہوگا یہ افسوسناک واقع ہوتے رہیں گے۔ آج ہمارا سوال پھر یہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو کس شخصیات نے یا کن لوگوں نے آباد کیا؟ اے پی ایس کے شہداء کا سودا کس نے کیا؟ سیکیورٹی فورسز، پولیس، پولیٹیکل پارٹیز، میڈیا، سول سوسائٹی کے لوگ جو شہید ہوئے ان کے شہادتوں کا سودا کس نے کیا؟ ان لوگوں کو ماضی کی حکومت میں لایا گیا اور یہ کہہ کر لایا گیا کہ یہ پرامن طور پر یہاں پر آباد ہوں گے، ان کے دفاتر کھلیں گے۔ آج جو دہشت گردی اکراس دی بارڈر ہو رہی ہے، افغانستان کے تھرو ہو رہی ہے، آج جب تک ان لوگوں کو بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا جو ان کو لانے میں، ان کو یہاں آباد کاری میں ملوث تھے، اس وقت تک جو ہے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے اتنی بڑی قربانی اپنے پاکستان نے وار آن ٹیرر میں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب وار آن ٹیرر تقریباً ہم کامیاب ہو چکے تھے، کامیاب ہوئے، امن لانے میں کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد جو یہ بدامنی پھیلی اور جس طریقے سے اب واقعات ڈیلی بیسس پہ، چاہے وہ پولیس کے، چاہے وہ فوج کے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں یا چاہے وہ سویلین کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن ڈی خان کا جو واقعہ تھا ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں ایک افسوسناک واقعہ تھا، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پوری طرح جو ہے بھرپور طریقے سے اس کو کنڈیم کرتی ہے۔ پچھلے دنوں میڈیا کے دوست بھی موجود تھے۔ سپریم کورٹ میں بالآخر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سنا گیا۔ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی موجود تھی۔ ہم سپریم کورٹ کے پورے پینل کے اور چیف جسٹس صاحب کے بہت مشکور بھی ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر یہ کیس جو ہے وہ لائیو نشریات کی انہوں نے اجازت دی، جو پورا پاکستان اور پوری دنیا اس کیس کو دیکھ سکتی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہید ذوالفقار بھٹو کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، تاریخ کی درستگی ہونی چاہیے، ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے جو اس وقت، چاہے وہ ججز تھے، چاہے وہ سویلین تھے، چاہے وہ وکیل تھے، چاہے سیاستدان تھے، چاہے بیوروکریٹ تھے، جو اس سازش میں ملوث تھے۔ یہاں پر تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں سائفر کے حوالے سے کہ سائفر ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہنری کیسنجر نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کیا الفاظ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دنیا کے لیے آپ کو جو ہے عبرت کے نشان بنائیں گے، اور وہ عمل درآمد ہوا۔ اور یہاں پر ایک فیک کاغذ لڑا کر جو ہے اپنے آپ کو بھٹو بنایا جاتا ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اپنے عوامی رابطہ مہم ورکر کنونشن کے سلسلے میں شہر قصبہ اور خاص کر خیبر پختونخوا کے تقریباً انہوں نے 9 ضلعوں کو کور کیا۔ انہوں نے ایبٹ آباد سے اپنا کنونشنز کا آغاز کیا، پشاور بھی گئے، دیر بھی گئے، اپر دیر بھی گئے، لوور دیر بھی گئے، چترال بھی گئے، مردان بھی گئے، نوشہرہ بھی گئے، اس کے ساتھ ساتھ گوجرانوالہ بھی گئے، اور انہوں نے اپنا جو پیغام ہے، اپنا پارٹی کا مینیفیسٹو، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کو الیکشن کے حوالے سے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اپنا جو بات ہے انہوں نے کی، تاکہ وہ لوگ جائیں۔ ہم اپنی کارکردگی کہیں 16 مہینے جو ہم نے حکومت کی، ہم اس کی بیس پہ بھی گئے۔ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب واحد پولیٹیکل لیڈر ہے جو اس وقت عوام کے اندر موجود ہیں، وہ اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں لے کے جا رہے ہیں، جہاں پر دوسری طرف کوئی پولیٹیکل پارٹی میدان میں موجود نہیں ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ پورے
خیبر پختونخوا میں جب انہیں وزٹ شروع کیے ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، آپ لوگ وزٹ نہ کریں، چیئرمین صاحب کو نہیں آنا چاہیے، لیکن چیئرمین صاحب نے سب سے پہلے خیبر پختونخوا کو چنا، اور آپ نے بھی دیکھا میڈیا کے ذریعے، اور کل ایک اور پشاور میں ہم نے خواتین کا ایک کنونشن بھی کیا جو بڑا کامیاب کنونشن خواتین کے حوالے سے تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ تو اس کامیاب کنونشن پہ میں اپنے پوری صوبائی تنظیم کو بھی، اپنے پارٹی کے دوستوں کو، ورکروں کو، عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کامیاب ورکر کنونشن کرائے۔ آپ اگر موازنہ کریں تو اور بھی پارٹیوں کہتے ہیں، بالخصوص جو اپنے آپ کو بڑی پارٹیاں کہتی ہیں، پی ایم ایل این ہے یا باقی جماعتیں ہیں، کہ ان کو بھی عوام کی عدالت میں آنا چاہیے، اپنا بیانیہ عوام کی عدالت میں لانا چاہیے، اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں لڑنا چاہیے، اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ عوام سے جو ہے کترائیں اور ڈرائیو گروپ کی پالیٹکس کریں اور الیکشن ملتوی کرنے کی سازش کریں۔ پہلے بھی آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کی طرف سے بات چیت آ رہی تھی کہ فروری میں الیکشن ہوں گے، اور وہ فروری میں ہوئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، الیکشن ڈیٹ 2 مہینے ملتوی بھی ہو سکتا ہے۔ بھئی کیوں ملتوی ہو؟ اگر آپ جمہوری پارٹی ہیں، اگر آپ یہ پارٹیاں اور آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے اور پنجاب میں آپ کلین سویپ کر رہے ہیں، تو پھر آپ عوام کی عدالت سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ عوام میں جانے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ عوام اگر آپ کو مینڈیٹ دیتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن میں، ہم ایکسیپٹ کریں گے، لیکن اگر آپ الیکشن ملتوی کریں گے اور بار بار الیکشن سے بھاگیں گے تو بھاگنا تو کوئی راہ نہیں ہے۔ آپ موازنہ کریں لاہور کے جلسے کا اور نواز شریف صاحب کا اور مٹھی کا جلسہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ کے دور دراز علاقے میں کیا۔ آپ موازنہ کریں مریم صاحبہ کے گجرات کے جلسے کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ورکر کنونشن گجرانوالے کا۔ اب ان کو ایک گجرات کے ان کے جلسے سے ان کو پتہ چل گیا کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کو پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی، عوام نہیں نکل رہی، لہٰذا وہ وہاں پہ ورکر کنونشن اور جلسے کرنے سے کترا رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں آئیں فیلڈ میں، پنجاب میں جائیں، آپ کو تو پذیرائی مل رہی تو آپ کو لوگ ووٹ کریں گے، آپ کے جلسوں میں آئیں گے۔ تو آپ ایک طرف لگے ہوئے ہیں کہ آپ الیکشن جو ہے وہ کسی طریقے سے، ان کے اپنے لوگوں کے بیانات آئے ہیں کہ 1.5-2 مہینے یا 8 ہفتے ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، 8 فروری کو جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد پچھلی دنوں الیکشن کمیشن کیا، ہم نے وہاں پر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اپنے تحفظات سے چیف الیکشن کمشنر کو آگاہ کیا۔ انہوں نے ہمیں بھرپور یقین دہانی کرائی کہ آپ کے تحفظات کو میں نے سنا ہے، وہ تحفظات دور کیے جائیں گے، لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کی دی جائے گی، باقی جماعتوں کے بھی تحفظات ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تحفظات دور ہونے چاہیے، عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس جماعت کو جو ہے وہ ووٹ کرتی ہے، کس جماعت کو وہ حق دیتی ہے کہ وہ اس ملک پر جو ہے وہ حکمرانی کرے۔ لہٰذا ہم نے الیکشن کمیشن میں جو اپنے تحفظات تھے، ہم امید کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ہمارے تحفظات کو جو ہے وہ انہوں نے جس طرح کی سنے ان کو دور کرے گا۔ اور ہم نے وہاں پر بھی بات کی کہ یہاں پر باہر بڑے بات ہو رہی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے، الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے، اور ہم نے ان کو یہی بات کی کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ الیکشن ڈیلے ہونے نہیں دیں گے، جس طرح قاضی فائز صاحب نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتے۔ اور ہم نے وہاں پر یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ شاید سوشل میڈیا پہ شاید جو ہے وہ پابندی الیکشن میں لگائی جائے، جس کی پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور جو ہے مخالفت کرے گی۔ سوشل میڈیا آج بہت امپورٹنٹ ٹول ہے عوام تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس وقت ملک میں ہے، خاص کر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، تو سوشل میڈیا، آپ لوگ، ہماری جو میڈیا ہے، ہماری جو سوشل میڈیا ہے، وہ ہمارا ٹول ہے عوام تک پہنچنے کے لیے، اور اگر آپ اس کو بھی پابندی لگائیں گے تو یہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ یہ ذریعہ جو ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں ہوں، لہٰذا الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ بھی ہم نے کہا غور کرے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ، اور ہمیں پوری تیاری میں 8 فروری کے الیکشن میں ہم یہ نہیں چاہتے اگر ایک جماعت تیار نہیں ہے اور نیب جو ہے وہ ایک دھڑا دھڑ جو ہے ایک زمانہ تھا، اور ہم نے ہمیشہ کہا نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، نیب جو ہے وہ
پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ ایک زمانہ تھا، ایک کچھ دن تھے، کچھ مہینے یا سال پہلے یہی نیب دھڑا دھڑ میاں نواز شریف کے اوپر کیس بنا رہی تھی اور بول رہی تھی کہ اس سے زیادہ اس ملک میں جو ہے نا تباہی کسی نے نہیں کی۔ آج وہی نیب ہے، کہتے ہیں اس سے پاک صاف اور زمزم سے دھلا ہوا کوئی شخص نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا جائے، قوم کو یہ بتایا جائے کہ نیب پہلے والی غلط تھی یا آج والی غلط ہے۔ اگر پہلے والی غلط تھی تو ان کو کیا سزا ہوئی ہے؟ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ انہوں نے تنخواہیں لی ہیں، کروڑوں روپے، میں کہوں گا اربوں تو نہیں کو کروڑوں روپے ان کی تنخواہیں اور مراد ملی ہیں۔ اگر انہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں کے ساتھ کھیلا ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے۔ جیسے آپ باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، آپ اپنی تنخواہیں بھی واپس کریں، آپ اپنی مراد بھی واپس کریں، تو نیب نے اگر غلط کام کیا ماضی میں تو ان کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے کہ آپ نے ماضی میں غلط کام کیا ہے، آپ اپنی ساری مراد و تنخواہیں بھی واپس کریں۔ یا اگر آج غلط ہو رہا ہے تو ہمیں عدالتیں بتائیں، عدلیہ بتائے کہ ہم کس پہ اعتماد کریں، اس نیب پہ اعتماد کریں۔ نیب ایک ادارہ ہے، شخصیات کا نام نہیں ہے کہ وہ غلط تھے یا آج غلط ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت جو ہے وہ قوم بڑے اضطراب کا شکار ہے کہ یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم ٹی وی کھولتے اور دھڑا دھڑ سزائیں مل رہی تھیں، اب بول رہے ہیں کہ جی وہ سزائیں جو ہے وہ معاف ہو رہی ہیں۔ لہٰذا یہی گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اگر کسی کا سوال ہے تو سر کولی صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بات کی ہے صاف شفاف الیکشن کی اور لیول پلینگ فیلڈ کی، 70 کے بعد ہمیں بتا دیں کہ کبھی یہاں پہ قومی اتحاد بنتے ہیں، کبھی IDI بنتی ہیں، کبھی رات کو کہا جاتا ہے کہ میں 2/3 میجارٹی چاہیے، میں بغیر بیساکھیوں کے حکومت بنانے چاہتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی قریب میں کوئی آپ کو نظر اس طرح کی مثال آتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، صاف شفاف الیکشن کی، جو مطالبہ آج پھر ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی تو کو آپ چھوڑیں، تاریخ ہمیشہ لکھی جاتی ہے، اور تاریخ لکھنے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو عدالت ہے، اس وقت کی جو الیکشن کمیشن ہے، اس وقت کے ادارے ہیں، وہ تاریخ دیکھیں۔ اگر آپ بات کریں 70s کی اور تاریخ لکھی گئی تو آج بھی تاریخ لکھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ آج اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کراتے، آپ کے پاس اس وقت جو ٹول ہے سوشل میڈیا کا، نوجوانوں کا، آج وہ نوجوان آپ کا جو ہے وہ لاڈلے پن کو اور سلیکشن کو قبول نہیں کرتی۔ آپ الیکشن کرا لیں گے لیکن وہ حکومت اگر خدا نخواستہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو وہ حکومت یا وہ پارلیمنٹ عوام تسلیم نہیں کرے گی، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جس جماعت کو بھی ہو۔ اگر ہمیں عوام کہتی پیپلز پارٹی حکومت کرے، ہم حکومت کرنے کو تیار ہیں۔ اگر عوام کہتی پیپلز پارٹی کو ہم اعتماد نہیں کرتے، اپوزیشن بیٹھے، ہم کئی دفعہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہونا چاہیے۔ پہلے ہم نے ایک سلیکٹر کو بھگتا ہے، ایک لاڈلے کو بھگتا ہے، اس نے ملک کی تباہی کی ہے، اور آج اگر آپ ملک کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں پھر ایک اور سلیکشن اور لاڈلے پن لیں، لیکن ہم اس ملک میں تباہی اور بربادی نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے باقاعدہ ایک کمپین جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو اس کے والد صاحب سنجیدہ نہیں لیتے تو ہم سنجیدہ کیوں لیں، اور دوسرا سر الیکشن کے حوالے سے بہت ساری مذاق اطلاعات آ رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے آصف علی زرداری صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ 10-12 دن اگر تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو تاریخ آ چکی ہے اسی پہ الیکشن کی وجہ سے۔ دیکھیں، آپ اس انٹرویو کو دوبارہ ذرا غور سے دیکھیں، اور آپ میڈیا کے ہیں، آپ بڑی نظر رکھتے ہیں اس انٹرویو پہ۔ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا کہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی آن ٹائم مانگتی ہے۔ پھر سوال ہوا کہ جی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا اگر 8-10 دن بھی الیکشن آگے ہو جاتے ہیں، ہم نے اس ملک کا واحد حل الیکشن ہے، 8-10 دن سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ PMLN کے ہمارے دوستوں نے کہا کہ جی 2 ہفتے شاید ڈیلے ہو جائیں۔ خاقان عباسی صاحب نے اور امیر مقام صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہوا ہے کہ الیکشن شاید جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں۔ آپ نے جس شخص کی بات کی ہے، ایک فارمر منسٹر ہے ہمارے جنہوں نے کہا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ بلاول صاحب کو سیریس نہیں لیتے، تو ان کے لیے پیغام ہے کہ جب 30 نومبر کو یوم تاسیس کا جلسہ ہوا تھا کوئٹہ میں، اگر ان کو رواجات کا پتہ ہو، اگر ان کو پشتون اور بلوچوں کی رواجات کا پتہ ہو، تو ان کے لیے یہ پیغام تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے سر سے پگڑی اتار کر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر پہ رکھی تھی۔ یہ ایک سائلنٹ میسج تھا، اور سیریسنیس تو ہمارا اپنا کام ہے، لیکن اس شخص کو بھی PMLN نے اتنا سیریس نہیں لیا۔ 16 مہینے ان کو صرف وزارتیں دی کہ آپ پریس کانفرنس کریں، ان کو کوئی محکمہ نہیں دیا۔ کوئی محکمہ تھا ان کے پاس؟ نہیں تھا، تو اس لیے ان کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ ان کو صرف یہی کہا گیا تھا کہ آپ روز پریس کلب کے باہر جا کر پریس کلب کانفرنس کریں گے، لیکن وہ بھی ایک PMLN کی ایک شاخ کی بنیاد پہ، وہ جس کے کہنے پہ کہتے تھے تو دوسرا اس کا جو ہے نا وہ ہوتا تھا، لیکن ان کا اندرونی مسئلہ ہم اس پہ نہیں جاتے۔ لیکن ہم سنجیدہ یا نہیں ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ ہمارے جو ہے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں،
ہماری خواہش ہوگی کہ ہم 2018 کا ریپلے کریں, آصف علی زرداری صاحب کو اس ملک کا صدر بنائیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہم اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں. لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ بیوروکریسی سے ہم انتخابات کروائیں گے, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو پریزائڈنگ افسر ہے اس کا عملہ ہے اس کو روک بھی دیا ہے ٹریننگ سے. دوسری جانب مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ حالات نہیں ہیں, اور جیسے ڈی آئی جی میں خان میں حملہ بھی ہوا, ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود بھی ڈی آئی خان سے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ ڈی خان میں اور کے پی اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. ہم نے 2018 میں بھی حالات خراب تھے, اب بھی اس ملک کے حالات خراب ہیں, لیکن حالات تو جنگوں میں بھی الیکشن ہوتے ہیں. افغانستان میں تو جنگ شروع تھی, الیکشن ہوئے ہمارے پڑوس میں, لیکن اس چیز پہ جو ہے ملتوی الیکشن نہیں ہو سکتے. جو کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی یا برف باری ہے, وہ اس کے مولانا فضل الرحمان کی جو ہے اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے. ہمارے ڈی خان میں بھی وہ واقعات ہوئے ہیں, لیکن الیکشنز کو جو ہے میں نہیں کہتا کہ ملتوی اس چیز پہ ہو سکتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا, چاہے وہ فیصلے ہمارے حق میں آئے ہیں چاہے وہ ہمارے خلاف آئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہونا ہے, اداروں کا یہ مسئلہ ہے, جو کچھ بھی ہونا ہے جلدی ہو. 8 فروری الیکشن ہونے چاہیے. ہم الیکشن ملتوی ہونے کا بہانہ نہیں دیکھنا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں, چاہے جو چیز بھی ہو, لیکن 8 فروری سے آگے الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے. ایک منٹ لیفٹ سائڈ سے بھی لے لیں. اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے جو ابھی آپ نے جواب دیا کہ الیکشن آپ چاہتے ہیں کہ وقت پر ہو جائے, تو اگر وقت پر نہیں ہوتے تو پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابھی آپ نے لاڈلے پن کی بات کی کہ جی لاڈلے ہیں, لیول پلے کی, وہی ساری باتیں جو کہ ہمیشہ سے ہو رہی ہیں, تو کس سے آپ کہہ رہے ہیں؟ گورنمنٹ نگران حکومت سے بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن, کیونکہ یہی تو اینٹیز ہیں جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں, تو کون ہے جس کے نون لیگ والے لاڈلے ہیں؟ آپ کس سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ؟ دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ہم نے اسی لیے کیا, اور ہم نے ہر پریس کانفرنس میں, ہر ٹی وی پروگرام میں یہ دہرایا, اور ہم نے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحفظات تھے ہم نے ان کے سامنے رکھے. ہماری جو نگراں حکومت کے حوالے سے تحفظات تھے وہ بھی ہم نے جو ہے وہ ہم نے رکھے, کیونکہ جس طریقے سے تاثر دیا جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کو, جس قسم کا آپ پروٹوکول کہیں یا جو بھی نام دیں اس کو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا باقی وزیر اعظم کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے؟ اگر باقیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, سابق وزیر اعظم کے ساتھ, ہم تو کہتے ہیں اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, عزت ہونی چاہیے, سب کی ہونی چاہیے, لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کے لیے برابر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو تھا وہ ہم نے الیکشن کمیشن صاحب کے سامنے رکھ دیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے یا ہمیں جو ہے ہم لاڈلے پن سے یا سلیکشن سے بہتر ہو کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں. ہم اس چیز کے, ہم اس بدنما داغ کو اپنے ساتھ نہیں لگانا چاہتے. اور پہلا سوال, اگر الیکشن میں تاخیر, پہلی بات ہوئی کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ الیکشن میں تاخیر ہو. ہم نے اس طرف سوچا ہی نہیں ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہے. ہم اپنی الیکشن کمپین, الیکشن شیڈول کے انتظار میں ہیں. ہم اپنی الیکشن کمپین لانچ کریں گے. چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا تھا 54 دن کے 56 دن پہلے, جو کہ 1-2 دن میں میرے خیال میں ہم امید کرتے ہیں کہ شیڈول آئے گا, اور ہم اپنی الیکشن کمپین جو ہے لانچ کرنے جا رہے ہیں. خدا نہ خاصہ اگر یہ ہوا تو پھر پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اس کے اوپر کیا کام کرنا ہے. بات کی تھی کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے, تو آپ اس پیچھے کیا فلسفہ دیکھ رہے ہیں کہ قصوری وہاں موجود تھا, وہ اس پہ جو حملہ ہوا, اس کی مدد کی ڈیتھ ہوئی, جو بھی ہوا, یہ کیا اس کا آپ بتائیں؟ دیکھیے, اس پہ میڈیا پہ, سوشل میڈیا میں نے بڑی دیکھی. جب ہم سپریم کورٹ میں تھے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, اور ہم سے پہلے اسی قصوری صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, پریس ٹاک کر رہے تھے, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ تو آج بھی زندہ ہیں, اور اس کو جو ہے جس کے اوپر کیس تھا وہ شہید ہو چکے ہیں یا قتل کر چکے ہیں. تو میڈیا نے اس کو بڑا ایک اور طریقے سے لیا. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اچھا, کیونکہ اس وقت کے استغاثہ نے کہا تھا کہ احمد رضا قصوری کو جو ہے قتل کرنے کی سازش ہو رہی تھی یا ہوئی, اور قتل اس کے والد ہو گئے. تو جس کو قتل کیا جا رہا تھا وہ تو زندہ ہے, اور جس سے جو بقول ان کے کہ جو سازش کر رہے تھے وہ جو ہے وہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا. تو اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جس کے خلاف سازش ہوئی تھی وہ تو ابھی بھی پریس کانفرنس کر رہے زندہ ہیں. تو اس حوالے سے تھا, لیکن ہر کسی نے اپنے اینگل سے سو لیا. تو یہ میں بھی تھوڑی سی کلیریفیکیشن اس پہ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے پہلے بھی اس پہ کلیریفیکیشن کی کہ استغاثہ نے کہا تھا, اس وقت استغاثہ نے کہا تھا کہ جو ہے وکیل نے کہ جی احمد رضا قصوری صاحب کے اوپر جو ہے یہ سازش ہو رہی. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ KPK میں کامیاب کنونشن ہو رہے ہیں, اگر دوسری جانب دیکھیں تو KPK سے بہت سے لوگ جو ایسے ہیں جو
पार्टी को खैराबाद करके जा रहे हैं। वो जो वजह बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सूबाई क़यादत है उनकी हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि चेयरमैन साहब तक अप्रोच करना इतना मुश्किल हो गया कि अल्लाह का मिलना आसान है लेकिन चेयरमैन से मिलना मुश्किल है। इस बारे में आप आखिरी से शुरू करूँ तो फिर वो अल्लाह से मिल लें, फिर चेयरमैन से बाद में मिल लें, ठीक है। पहली बात तो ये है कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिल्कुल भरपूर कन्वेंशन हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद है। 9 कन्वेंशन हमने किए हैं और उसमें हमने जो ख़वातीन का कल कन्वेंशन किया वो भी एक तारीख़ी कन्वेंशन था खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ का। जो जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे जो मौसमी परिंदे हैं और जिनको कोई वो है कि उन्होंने कहीं और से जाके और असम्बली में जाने हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हो जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कमिटेड वर्कर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमिटेड अहदेदार है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है। मौसमी परिंदे आते जाते रहते हैं, उड़ते रहते हैं पंछी और आते जाते रहते हैं। लिहाजा हम ये बात गलत है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से उन किसी की मुलाकात जो है वो नहीं हो सकती। 9 कन्वेंशन में जितने अहदेदारों के साथ, जितने वर्करों के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मिले वो आपके सामने है। और आपको याद होगा कि चतराल में एक हमारे वर्कर थे जो भुट्टो शहीद के दौर के थे, उनको स्पेशली चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तिमरगरा बुलाया था उनसे मुलाकात करने के लिए, वहाँ पर मिले। हमारे कल भी वर्कर्स मिले, PSF मिली, यूथ मिले, लॉयर्स मिले। अब वो जो हैं जो जाना चाहते हैं, जिनको बहाने चाहिए और जो बहाना नहीं मिलता उनको, वाहिद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है जो इस वक्त अवाम में मौजूद है। काम से रोक दिया गया, ट्रेनिंग से दोबारा से प्रोसेस होगा सारा, तो पीपल्स पार्टी कैसे इतनी कॉन्फिडेंट है? टाइम भी कम हो गया, सारा प्रोसेस भी दोबारा होना है, तो इलेक्शन जो है वो वक्त में होगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि अगले जो प्राइम मिनिस्टर है वो बिलावल होंगे, उस पर भी कॉन्फिडेंट है कि फेयर इलेक्शन होते हैं। दूसरी तरफ KP में सोनिया ने क्वेश्चन किया, KP के भी मामला नजर आ रहे हैं, तो पंजाब में भी कोई खास कामयाबी नजर नहीं आ रही है। पीपल्स पार्टी कैसे इलेक्शन दोस्त तो कौन वज़ीर आज़म होंगे फिर? देखिए, बात यह है कि देखें, पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं, इस पर कोई वो नहीं। और कोई भी ऐसी कोई शख्सियात, कोई आप अगर मुझे बता दें कोई बड़े कोई ऐसे नाम हैं जो पीपल्स पार्टी से गए हों और वो अपनी वजह से कभी ज़िंदगी में कामयाब हुए हों। हर कोई कहता है कि मैं अपनी वजह से कामयाब होता हूँ, जब वो पार्टी छोड़ के जाते हैं तो उनका हाल जो है वो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई भी चले गए थे, जो बड़े बड़े अपने नाम कहते हैं, खर साहब भी चले गए थे एक ज़माने में, और बड़े बड़े मोहतरमा शहीद के अंकल चले गए थे जो शेर पंजाब और शेर सिंध कहलाते थे। उनके जब वो चले गए थे तो अपनी सीटें वो नहीं जीत सकते थे। लिहाजा हर किसी का अपना एक वो है नज़रिया है, जो नज़रियाती होते हैं वो जाते नहीं हैं, जिनको शौक़ होता है पार्लियामेंट में पहुँचने का वो होता है। जहाँ तक वज़ीर आज़म बनने का है, देखें 2008 में भी हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन हमने अपना वज़ीर आज़म बनाया, हमने अपना प्रेसिडेंट बनाया। आज भी अगर आप देखें, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे थे तो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ के गारंटर जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी साहब बने थे। अगर आप कहें कि दूसरी जानिब एक जमात है जो कहती है कि हम 120 सीटें जो हैं वो जीत रहे हैं पंजाब में, तो उनसे पहले सवाल तो मेरा है, मासूमाना सा सवाल है, अजाना सा सवाल है। तो आपने तो 20 ज़िमनी इलेक्शन अपनी हुकूमत में नहीं जीत सके जब आपकी मरकज़ में और सूबे में हुकूमत थी। 20 में से आप 19 इलेक्शन हार गए थे और आप जब दावा कर रहे हैं कि हम 120, हर किसी का अच्छी बात है, नंबर गेम के ऊपर है। हमारा फोकस है नंबर गेम के ऊपर। इलेक्शन के बाद जब जमातें आएंगी, उनके पास नंबर गेम्स होंगी, तो हम जाकर उस वक्त अपना रोल प्ले करेंगे। और इस रोल प्ले करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा किरदार है। आपने प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के भी उस दिन देखा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि इमरान खान साहब आखिरी 4 दिन तो मेरी भी मिन्नत कर रहे थे कि आप इस चीज़ को न करें, लेकिन हमने कमिटमेंट की थी और हमेशा जब हम कमिटमेंट करते हैं हम उसको ऑनर करते हैं। लिहाजा हर किसी की ओपन फील्ड है। हमारे अगर नंबर ज़्यादा होंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमारे वज़ीर आज़म होंगे। अगर किसी और के नंबर ज़्यादा होंगे, उनकी मर्ज़ी, जिसको वज़ीर आज़म बने। कहीं एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक दी जा रही है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, कहीं दांतों से बरी किया जा रहा है, कहीं नैब जो है वो गिरफ्त कमजोर कर रहा है, कहीं ये तासर जो दिया जा रहा है, आप तस्लीम कर रहे हैं कि कोई लाडला आ रहा है, कोई सिलेक्टेड आ रहा है, जो तासर दिया जा रहा है, आपकी पीपल्स पार्टी उसको तस्लीम कर रही है, तो उस आप इलेक्शन पर वक्त होने का मुतालबा भी कर रहे हैं और किसी को आने वाले इलेक्शन में सिलेक्टेड होने का या जीटेड इलेक्शन होने का आप अभी से खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजों के ऊपर आप क्यों कायम हैं कि कोई लाडला सिलेक्टेड भी है और इलेक्शन भी बर वक्त हो? देखिए, PMLN का हमेशा ये वतीरा रहा है कि उन्होंने इदारों को सियासत में धकेला है। हमेशा उन्होंने इदारों को पोलिटिसाइज किया है। हम नहीं चाहते कि इदारे पोलिटिसाइज हों, चाहे वो जो भी इदारे हों। लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि तासुर दे रहे हैं कि क्योंकि उनको पंजाब में उनका ग्राउंड वो लूज कर चुके हैं,
पंजाब में ये तासुर दे रहे क्योंकि पंजाब में और बाकी मुल्क में ये तासुर होता है कि जी अगर वो लाडला हो या सेलेक्ट हो जाए तो उनको शायद वोट मिलते हैं, तो तासुर दे रहे हैं कि हम लाडले बन रहे हैं, हम सेलेक्ट बन रहे हैं, हमें वोट दें, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। एक गुजरात के उन प्रोग्राम से उनको पता चल गया बाहर निकलने, हमने तो फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम किए वर्कर कन्वेंशन, वो तो प्रोग्राम ही नहीं दे रहे हैं। लिहाजा वो एक तासुर लोगों को देना चाहते हैं कि हम तो लाडले बन चुके हैं, हम सेलेक्ट हो गए, अभी भी तो हमें वोट दो। उसके बावजूद भी लोग उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं और वोट देने को तैयार नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 8 फरवरी को जब इलेक्शन होगा, आवाम ने फैसला करना है, इस अंगूठे ने फैसला करना है कि उसने किसको वोट देना है। आखिरी सवाल सोशल मीडिया का भी आपने किया, पीपल्स पार्टी अपना जो मंशूर है वो सवाल पर मुमकिन है। ये बताइएगा कि स्पीक लेकर जैसे बात करते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलती है, उस नतीजे में चल के ये कहते हैं कि क्या ऐसे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे, ऐसा बनेंगे, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? देखिए शफी बेगम साहब, बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब से बोला, हम देखें हमारे पास अगर कोई आए, मैं इस ऑफिस में बैठूं, अगर मेरे पास कोई मिलने के लिए, मैं किसी को रोक नहीं सकता। हमारी रिवाजात हैं, हम घर में आने से किसी को नहीं रोक सकते। न वो मेंगल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, न वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, न पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट दी है। मुलाकात में किसी को हर्ज नहीं है अगर वो मुलाकात कर सकते हैं। लिहाजा सोशल मीडिया पे तो बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत से जो हैं वो फेक अकाउंट्स भी चल रहे होते हैं, लेकिन उनको हमने बहुत पहले क्लियर किया है कि हमारे पास आने से हम किसी को जो है हम नहीं रोक सकते मुलाकात से। लेकिन शमूलियत का फैसला, टिकट देने का फैसला पार्टी बोर्ड ने करना है, टिकट देने का फैसला, शमूलियत का फैसला पार्टी लीडरशिप ने करना है। न वो पार्टी में शामिल हुए हैं और न वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई टिकट होल्डर हैं। थैंक यू जी। सवाल हमारा भी है, आपने सर जब जैसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा था बायोमेट्रिक, और उस टाइम आप लोग नहीं बोले, क्या उस टाइम आपको कोई यकीन दहानी कराएगी, मतलब उस टाइम ना बोलना? दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा इलेक्शन कमीशन भी यकीन दहानी करा चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी, तो सर किससे आप मुतालबा कर रहे हैं, कहाँ से आपको मसला है? देखें मेरे ख्याल में आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो ज़्यादा कवर नहीं करते। जब मैट्रिक्स भी हो रहे थे उस वक्त भी हमने सबसे बड़ा सवाल उठाया था। जब लाहौर में रिसीव किया जा रहा था जिस तरीके से, उस वक्त भी हमने सवाल उठाया। जब मरी में जो प्रोटोकॉल दिया गया था उस वक्त भी हमने सवाल उठाया। और हम तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर टीवी टॉक शोज़ में ये सवाल उठाते हैं। और जहाँ तक हमने कहा, मैं यकीन दिलाया, हमें जब यकीन होगा, जैसे फैज़ साहब कहते हैं कि पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी, तो आप डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तो डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बुला लिया जाए, मीडिया चैनल डिस्कस कर रहे हैं। और जहाँ तक हमें इलेक्शन कमीशन से तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है। जब हमें यकीन हो जाएगा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं, फिर हम मानेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। थैंक यू।